يا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. أما بعد المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون. صدق الله العلي العظيم. میرے محترم علماء کرام اور ائمہ و حفاظ کرام، عزیز طلبہ، ماشاءاللہ ہمارا یہ آج کا جمع ہونا جہاں اتفاقی ہے، وہیں یہ جمع ہونا ایک عظیم مقصد کے لیے ہے. جیسا کہ ابھی ہمارے حضرت مولانا عبدالشمع صاحب نے جو ہمارے سامنے تفصیل بتائی کہ اس مجلس کا غرض اور مقصد یہ ہے کہ ہمارے ائمہ حفاظ، ہمارے طلبہ نظام اب عملی میدان میں قدم رکھ چکے ہیں، تو اب میدان میں اترنے کے بعد ہم لوگوں کو کس طرح کی تیاری کرنی چاہیے اور کیسے جو ہے ہم دین کے سپاہی بن کر دین کی حفاظت کا کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علماء کرام کے واسطے سے اس مدرسے کی سائے میں رہ کر جو ذمہ داری ہمارے کندھوں کے اوپر ڈالی گئی ہے، وہ دین کی حفاظت کی ذمہ داری ہے. میرے عزیز بزرگ دوستوں، آج ہمارے اس ملک میں اور بیرون ملک میں جتنے ہزاروں کی تعداد میں مدارس چل رہے ہیں اور ان مدارس میں جتنے ہمارے فارغین نکل رہے ہیں، ان سب کے پیچھے ہمارے اکابرین کا جو مقصد تھا مدارس کو قائم کرنے کے پیچھے، وہ مقصد یہ تھا کہ یہ دین کے سپاہی یہاں سے ہمیں نکالنا ہے. جس طرح سے ہمارے ملک کا سپاہی ہوتا ہے، وہ دن رات اس کے ذمہ داری ڈیوٹی ہے. ڈیوٹی کیا ہے کہ وہ قانون کا رکھوالا ہے، اس کے ذمہ ہے قانون کی حفاظت کرنا، آئین کی حفاظت کرنا، سنویدھان کی حفاظت کرنا. میرے عزیز بزرگوں دوستو، یہی ذمہ داری میرے اور آپ کے کندھے کے اوپر ہے. ہمارے اکابرین نے ہمیں جو اپنی قربانیاں دے کر ہمارے اس ملک میں جو مدارس کا جال پھیلایا، اس کے پیچھے یہی مقصد ہے کہ یہاں سے بچے نکل کر کے دین کا علم حاصل کر کے علوم سے آراستہ ہو کر اور علوم سے اپنے آپ کو ہتھیار سے لیس ہو کر، علم کے ہتھیار سے لیس ہو کر میدان میں نکلنا ہے. تو میرے عزیز دوستو، میں اور آپ جو ہیں وہ ایک ہی میدان میں ہیں. جتنا میں محتاج ہوں، سبھی محتاج ہیں. ہم لوگوں کو ایک نیت جو ہے مجموعی طور پر کرنی ہے. اگر ہم اس نیت پر ہماری نگاہ ہے اور ہم اس کے حساب سے اگر کام کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے اس مدرسے نے جو ہمیں پالا، جو ہمیں پوسا، جو ہمیں بڑا کیا، ہمیں علم سے سنوارا،
ہم کیا تھے؟ ہم جو ہے ایک معمولی سے بستیوں سے نکلے ہوئے لوگ. ہمارے باپ دادا جو ہیں کبھی مندروں کا گھنٹا بجانے والے شاید ہوا کرتے تھے. ہمارا علاقہ تو جو ہے وہ ہندو اکثریت کا علاقہ ہے. یہ محض اللہ کی توفیق سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر انتخاب ہمارے اوپر پڑی، اور کسی طرح سے ہم جو ہے دعوت الحق کے آغوش میں آئے، اور اس مادر علمی نے جو ہے ہمیں اپنے چھاتی کا دودھ یعنی علم سے سیراب کیا، ہمیں کچھ سنوارا بنایا، اور ہم اس لائق بنے کہ آج جو ہے ہمارے لیے لوگ الگ مصلی بچھاتے ہیں. لوگ جو ہے ہمارے لیے ایک نمایاں بچھائے جو ہے ہمارے لیے الگ آج بھی بچھاتے ہیں، ہمارا احترام کرتے ہیں، ہماری عزت کرتے ہیں. تو اگر یہ سب جو احسان ہمارے ان مدرسے والوں نے اور یہاں کے بڑوں نے اور یہاں کے ذمہ داروں نے اور خصوصاً حضرت مولانا عبدالوہاب صاحب کی محنت نے سے جو ہم کچھ بنے ہیں، تو اس کے پیچھے ہم سب کو جو ہے ایک نیت کرنی ہے. وہ نیت یہ ہے، ایک کام ہے ہمارے ذمہ، اس کام کے تحت میں ہم مخلص ہو کر نیت کرنا ہے. کیا کام ہے؟ ایک کام ہے دعوت و تبلیغ کا. اس کا مقصد کیا ہے؟ دین پھیل جائے، اشاعت. اور اسی طرح سے تصوف کا ایک میدان ہے، اس کا بھی ایک الگ مقصد ہے. تو میرے عزیز بزرگوں دوستو، ہمارا بھی ایک کام ہے تمام علماء کرام کا، حفاظ کا، ائمہ کا. وہ کیا ہے کہ ہم جہاں خدمت انجام دے رہے ہیں، امامت کی خدمت انجام دے رہے ہیں، یا مدرس ہیں، یا کسی بھی میدان میں ہم جہاں کہیں رہ رہے ہیں، ہمیں کوئی اس کی تنخواہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے، کوئی ہمیں اس کا معاوضہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں دیکھنا ہے. ہمیں صرف جو ہے اللہ نے جو علم ہمارے سینے میں اتارا ہے، اس کا جو ہے یہ ہمارے اوپر اس کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں گہری نظر ڈال کر کے دیکھیں کہ لوگوں کے عقائد کیسے ہیں، لوگوں کے اعمال کیسے ہیں، لوگ جو ہے ان کی سوچ کتنی دین کے موافق بن رہی ہے اور کتنی دین کے مخالف بن رہی ہے. آج بہت سارے جو ہے دیہاتوں میں ہماری جو ہے کوتاہی کی وجہ سے مسلم برادری کے 2-4 افراد جو ہیں ہر سال وہ ایپا کی مالی پہن کر کے وہ شبری ملے کو جاتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم یہ سوچتے رہے مجھے تو اس کی تنخواہ نہیں دی جاتی، مجھے تو صرف امامت کی تنخواہ دی جاتی ہے، اور مجھے تو جو ہے فقط پڑھانے کی مسجد میں جو ہے اس کی تنخواہ ملتی ہے، یہ کام جو ہے میرا نہیں ہے. میرے عزیز بزرگوں دوستو، ایک تو ہم جو ہے آخری نبی کے آخری امت ہیں، ختم نبوت کے صدقے طفیل میں ایک ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. مزید بڑا ہم جو ہے اہل علم ہونے کی وجہ سے، اہل قرآن ہونے کی وجہ سے، حدیث کا علم ہمارے سینے میں ہونے کی وجہ سے ایک ذمہ داری ہمارے عام مسلمانوں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب میں اس کی دلیل آپ کو دیتا ہوں. آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ لوگ ماشاءاللہ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اور ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں، ہم بھی وہی کام کرنا ہے، تبلیغ میں لگنا ہے، لیکن تبلیغ سے زیادہ ہمیں جو ہے تبلیغ کا کام اشاعت کا کام ہے، اور ہمارے علماء کرام کی زندگی کا عین مقصد جو ہے وہ دین کی حفاظت کرنا ہے. اور 2 چیزیں، ایک اشاعت اور ایک حفاظت. ایک ہے اشاعت، ایک ہے حفاظت. اگر دین کی اشاعت اور حفاظت دونوں کا جب ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے مقدم حفاظت کو کرنا چاہیے، پھر جو ہے حفاظت کا فریضہ مقدم ہوتا ہے. اشاعت کا فریضہ وہ بعد کی چیز ہے. اشاعت اور حفاظت اگر 2 ضرورتیں ہمارے معاشرے کے اندر ایک وقت آ رہی ہیں تو میرے عزیز بزرگوں،
تو سب سے پہلے ہمیں حفاظت کی ذمہ داری ہمارے کندھوں کے اوپر ہے. دین کی حفاظت، علم کی حفاظت، ختم نبوت کی حفاظت یہ آپ لوگ نہیں کر سکتے، یہ تبلیغ والے نہیں کر سکتے، یہ جو ہے ان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ کام جو ہے وہ میرا اور آپ کا ہے، یہ کام جو ہے ہمارا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور مقولہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ اس امت کے سب سے بہترین فرد، افضل البشر بعد الانبیاء. ہمارا متفق علیہ عقیدہ ہے علماء دیوبند کا کہ پوری کائنات میں، پورے انسانوں میں نبیوں کے بعد اگر کسی کا سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ہے تو میرے اور وہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے. ان کا یہ مقولہ مشہور ہے، ایونقص الدین وانا حی. جب ارتداد کی ہوائیں چلی اور وہ مرتد ہونے لگے، دین اسلام کے اوپر لوگوں نے حملہ کرنا شروع کیا، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا کھڑے ہو گئے. ایونقص الدین وانا حی، کیا میرے جیتے جی یہ دین جو ہے ناقص ہو جائے گا، یہ دین میں کمزوری آئیں گی؟ میرے عزیز بزرگوں دوستوں، ہم بھی جو ہے آج حضرت ابوبکر کے نام لیوا ہیں، ان کے نقش قدم پر مجھے اور آپ حضرات کو چلنا ہے. تو ہم جو ہے صرف اپنی تنخواہ پر نظر نہ رکھیں، تنخواہ پر نظر نہ رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے عزیز بزرگوں جب معمولی جانوروں کو اللہ کھلاتے ہیں تو اس اللہ سے ہم کیسی جو ہے یہ نا امیدی رکھ سکتے ہیں کہ وہ اللہ ہمیں اپنا قرآن کا علم دے کر کے ہمیں دنیا والوں کے سامنے ہمیں ذلیل اور رسوا کرے گا؟ کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کبھی کر سکیں گے؟ ہاں، ہمیں نظر نہیں آتا، ہمارے اندر تھوڑی جلد بازی ہمارے اندر ہوتی ہے، ہم جو ہے ساری چیزیں بیک وقت سمیٹنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ضروریات کا تکفل جو ہے اپنی غیبی مدد سے انشاءاللہ کریں گے. اگر ہم صحیح نیت کے ساتھ میں، اگر ہم حضرت ابوبکر صدیق والا یہ جذبہ لے کر کے حفاظت دین کو مقصد بنا کر کے چلیں کہ مجھے ہر حال میں دین کی حفاظت کرنا ہے. آج ہمارے معاشرے میں شکیل ابن حنیف کا مسئلہ اٹھ رہا ہے، اور بھی جو ہے دوسرے ہمارے تبلیغ کے کام کرنے والوں میں اچھے ساتھی جو ہیں وہ شکیل بن رہے ہیں، اور دوسرے اس طرح سے جو ہے ختم نبوت کے منکر بن رہے ہیں. اگر ہم یہ سوچتے رہے کہ نہیں ہمیں تو اس کی تنخواہ نہیں دی جاتی، ہمیں تو جو ہے یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے، تو میرے عزیز بزرگوں دوستوں یہ ہماری جو ہے اللہ کے یہاں اس کے بارے میں ہم سے سوال ضرور ہوگا. اس لیے ہمیں اللہ کے سامنے یہ نیت کرنا ہے، یہ عزم لے کر کے ہم یہاں جانا ہے کہ میں جس بستی میں ہوں، میں جس محلے میں رہتا ہوں، انشاءاللہ سارے محلے والے اور سارے بستی والوں کے عقائد کو درست کرنا اور درست رکھنے کی ذمہ داری وہ میرے اوپر ہے. ہمیں ذمہ داری ہم اپنے کاندھوں پر ہمیں لینا ہوگا، کوئی آ کر کے ہمیں دینے والا نہیں ہے. یہ ذمہ داری لو مولانا، اب یہ ذمہ داری آپ کو سونپا جا رہا ہے، ایسا کوئی دینے والا نہیں ہے. ہمارا یہ دور ایسا دور ہے، ہمیں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا، ہمیں بڑھ چڑھ کر کے ہمت جو ہے کرنی ہوگی کہ انشاءاللہ میں ہر حال میں جس محلے میں رہتا ہوں، میں جس مسجد میں رہتا ہوں، میں جس بستی میں رہتا ہوں، سارے محلے والوں کی، سارے بستی والوں کے عقائد کو سب سے پہلے درست کرنے کی ذمہ داری وہ میرے اوپر ہے، اور دوسری ذمہ داری اعمال کے درست کرنے کی. اعمال، نماز کو درست کرنا ہے، دوسرے ہم جو دینی اعمال ہیں وہ سارے اعمال جو ہیں ہمیں درست کرنا ہے. ہمیں جو ہے اپنے مصلیوں کو، اپنے مقتدیوں کے ساتھ میں پیار بھرا انداز اختیار کرنا ہے، پیار و محبت سے ان کو قریب میں لانا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، اگر 2-4 پیسے ہمارے ایک چائے 2 چائے پلا کر اگر کسی ساتھی کا اگر ہم ایمان بچا لیتے ہوں، ان کے عقائد بچا لیتے ہوں، تو یہ ہمارے زندگی کی بہت بڑی کمائی ہے، کہ ہمارے زندگی کی بہت بڑی کمائی ہے. ہاں، اگر ہمارے دماغ میں یہ ہے کہ میں تنخواہ کی وجہ سے نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھا رہا ہوں، تنخواہ ہے اس لیے
لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اس کی قباحت کتنی بڑی ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تنخواہ آپ کو نماز کے بدلے میں نہیں، آپ کو حبس وقت کے بدلے میں دیا جا رہا ہے۔ آپ کا جو وقت لے رہے ہیں، آپ کو جو پابند بنایا گیا ہے، آپ اس کی وجہ سے آپ باہر کام کر سکتے تھے، اس کا حرج کے طور پر آپ کو جو ہے آپ کو اس کا ہرجانہ ادا کیا جا رہا ہے۔ یہ نماز کے بدلے میں تنخواہ نہیں ہے۔ یہ دین آپ جس کو سکھا رہے ہیں اس کے بدلے میں کوئی آپ کو تنخواہ نہیں دی جا رہی ہے۔ جو بھی مل رہا ہے وہ ہدیہ مل رہا ہے، وہ تحفہ مل رہا ہے، وہ آپ کے اکرام میں مل رہا ہے۔ اللہ کا شکر بجا رہے ہیں، اللہ یہ تو نے جو ہے میرے روزی روٹی کے لیے یہ نظام فرمایا ہے، ورنہ میں مدرسے کا طالب علم ہوں، وہاں کے استاد جو ہے مجھ سے یہی امیدیں وابستہ رہ کر کے مجھے انہوں نے سکھایا ہے کہ کل چل کر کے یہ بچے جو ہیں دین کے محافظ بنیں گے، دین کے سپاہی بنیں گے۔ آج یہ آپ کا مدرسہ ہے، یہ آپ کے اساتذہ اکرام ہیں، آپ کے علماء اکرام ہیں، انہوں نے جو ہے بڑی قربانیوں سے جان فشانی کے ساتھ کیسے کیسے حالات میں اس گئے گزرے دور کے اندر ایسے جو ہے غریب بستی کے اندر ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کرنا، ایک مدرسہ چلانا کوئی معمولی بات نہیں۔ ایسے گھٹاٹوں بدھیریوں میں اور ایسے طوفانوں میں یہ جو ہے شمع انہوں نے جلایا ہے، اور الحمدللہ یہ شمع روشن بھی ہوا، اور آپ حضرات جو ہیں یہاں سے نکل کر کے اپنے اپنی جگہ دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ یہ جو ہے اس مدرسے کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، تو انشاءاللہ میں کوئی آپ جیسا ہی یا آپ سے چھوٹا جو ہے ایک طالب علم ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہ بڑے لوگ ہیں، انہوں نے مجھے بڑا بنا کر کے آپ کے سامنے بٹھایا ہے، ورنہ جو ہے میں آپ سے بھی چھوٹا طالب علم اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ میری کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کو نصیحت کرنے کی، بڑے بڑے علماء کرام ہیں آپ کو نصیحت کرنے کی۔ میں اپنا جو ہے مشورہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ ہم جو ہے جس دور میں اب ہیں، اس دور کے فتنے عجیب عجیب رونما ہو رہے ہیں۔ یہاں جو ہے پہلے ایک زمانے میں مسئلہ تھا بریلویوں کا، اور ایک زمانے میں مسئلہ تھا قادیانیوں کا، اہل حدیث کا، پھر بھی اہل حدیث قابل قبول ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن یہ قادیانی اور اسی طرح سے متشدد بریلوی وغیرہ۔ اب جو زمانہ ہے ہمارے تبلیغ کے ساتھیوں میں ہی جو ہے لوگ بدعقیدگی کے شکار ہیں، اور ایسے ایسے عقیدے ان کو معلوم نہیں، ان کے پاس علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب ہمارے علاقہ میں اور ایک جو مسئلہ ہمارے یہاں ہے تبلیغ کے اندر کا نظام الدین اور شورا کا مسئلہ۔ میرے عزیز بزرگوں، ہمیں ہمت کے ساتھ میں ہمیں اللہ نے جو علم دیا ہے اور ہمیں جو حق معلوم ہے، جب ضرورت پڑتی ہے فتنے کے طور پر نہیں بلکہ پیار و محبت سے ہم حق بات ضرور امت کے سامنے رکھیں گے۔ ہمیں ڈرنا نہیں ہے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنا نہیں ہے، کسی کی جو ہے دوسرے اغراض اور مقاصد کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا نہیں بنانا ہے۔ ہمیں ڈٹ کر کے جب بھی علم کی بات آئے، دین کی بات آئے، اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ کو ضرور وہاں بولنا چاہیے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ اپنے بڑے علماء کرام سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے اداروں سے رابطہ قائم کریں، مسئلہ پوچھیں۔ وہ بہت سارے ساتھی ہمارے ایسے رہتے وہ خود مسئلہ نہیں بتا پاتے، تو پوچھ کر کے جو ہے ہم مسئلہ بتانے والے رہتے ہیں بنے۔ بہرحال امت کو ہم صحیح رہنمائی کرنا ہے۔ بقول حضرت ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے جو ہے فرمایا تھا علماء کرام سے کہ آپ علماء کرام کیا ہیں؟ قبلہ نما ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ قبلہ نما ہیں۔ وہ قبلہ نما جو کمپاس ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ قبلہ دکھاتا ہے، وہ جدھر وہ دکھاتا ہے سارے لوگ وہاں نماز ادھر جو ہے رک کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو ہم علماء کرام ہر اختلافات کے دور میں، ہر مسئلے میں کوئی بھی ایسا مختلف مسئلہ ہمارے سامنے آیا اور ہم علم کی روشنی میں امت کی اگر ہم صحیح رہنمائی کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور امت کی صحیح رہنمائی کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری پوری امت صحیح راستے پر چلنے والی بن جائے گی۔
آج امت کا راہ بھٹکانے والے بھی چند علماء کرام ہیں اور صحیح راہ دکھانے والے بھی علماء کرام ہیں. تو ہمیں جو ہے میرے عزیز بزرگوں، ہمیں صحیح نسبت کے ساتھ میں، معتبر علماء کے ساتھ میں، مستند علماء کے ساتھ میں، بڑوں سے پوچھتے ہوئے، بڑوں کے مشورے سے ہمیں اپنی پوری زندگی گزارنی ہے، اور جو ہے ہمیں اپنے اپنے جگہ پر رہ کر کے اپنی جو ہے مقتدیوں کو، اپنے پیچھے عوام کو ہمیں صحیح رہنمائی کرنی ہے. کریں گے انشاءاللہ. یہ عزم لے کر کے آپ حضرات یہاں سے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ ہماری توفیق عطا فرمائے.